مانتا ہے تو آپ لوگ دے لیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس بچی کے لیے یوٹیوب ٹنگ بولا، ان لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ شیم آن یو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی امتحان لے سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل آپ کے سر پہ ڈال سکتا ہے، اور اس کو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آپ کو نبھانا چاہیے، اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے، نہ کہ آپ آ کے بجائے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ایسے بھی مت کرو کہ پہلے ہی کوئی مشکل میں یا پریشان میں تو مزید اس کا دل ٹوٹے۔ تبھی میں آپ لوگوں کو عالیہ کی حالت بتاتی ہوں، ابھی یہ اس کے ویڈیو پہلے دیکھیں۔ عالیہ کی حالت کافی خراب ہے، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، اور عالیہ کے سکرین کے اوپر جو دیا ہوا اکاؤنٹ نمبر یا نمبر آپ چاہیں تو عالیہ کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ عالیہ کی امی کی حالت بھی کافی خراب ہے، لیکن میں اتنا سب سروائیو نہیں کر پا رہی، تو اسی لیے میں نے آپ سب کو ریکویسٹ کی دل مانے تو بچی کے لیے ہیلپ کر دیں، نہ دل مانے تو اللہ مانے۔ اور یہ عالیہ میری بھتیجی، اور پاس میں اس کی نانی بیٹھی ہوئی، کیونکہ اس کی امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کسی ٹائم کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ اس کو ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوید جہاں پہنچے تو ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ تو پلیز عالیہ کے لیے دعا کریں، جلدی جلدی صحتیاب ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ بس کیا کریں کیا نہ کریں، غریب کا بھی کوئی حال نہیں ہے اس دنیا میں، غریب کو بھی کوئی نہیں پوچھنے۔ عالیہ، عالیہ ٹھیک نہیں نا؟ عالیہ، عالیہ کی ہوا ہے؟ عالیہ یہاں پر جو ہے آج گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، اور گھر میں کیا پریشانی چل رہی ہے اور کیا وجہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے، اور امی اتنا روتی رہی اور اتنا امی روئی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، اور میری بھی طبیعت اسی وجہ سے خراب ہے۔ لیکن مجھے حوصلہ رکھنا پڑے گا، مجھے ہمت رکھنی پڑے گی۔ اگر میں ہمت ہار جوں گی، اگر میں نڈھال ہو جوں گی، اگر میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ اور ہماری فیملی میں اور ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور کون سی خوشی اور کون سا غم، اور آپ لوگ سب مجھ سے واقف ہیں۔ پچھلے 3 سال سے میں چینل پہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی زندگی بھی شکر الحمدللہ بہت اچھی تھی، بہت خوشحال تھے، اور اس سے بھی چینل کے بعد بھی خوشحال تھے، لیکن کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، 1 سال نہیں 7-8 ماہ سے لے کے اب تک جو ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا، یا کسی نے کیا کر دیا، یا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی، آپ لوگوں کے کامنٹس میں پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو کامنٹس میں ریڈ کرتی ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں کسی پہ بات نہ کریں، کسی کو کچھ نہ بولیں۔ میں کسی پہ بات نہیں کرتی، میں کسی کو کچھ نہیں بولتی، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں، میں تو اپنا بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا لوگ کر رہے ہیں، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ میں تو کسی کے ساتھ نہیں سوئی تھی، میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کیا ان لوگوں نے، اور لے کے یہ لوگ سوشل میڈیا پر ہے، اس کے اوپر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کیا اس کا بھی مجھے حق نہیں ہے؟ کیا ہم اتنی بھی بات نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اور اب اگر میرے اوپر کیس ہونے جا رہا تو کیا میں اس کے لیے بھی نہیں بول سکتی ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، اس میں صحیح کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں ہوگا کیا یا پھر اس میں کیا نہیں ہوگا؟ کامنٹس کرنے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم کھانی چاہیے کہ ایک بندہ کس مصیبت سے کن چیزوں سے گزر ہے، اور اس کے ساتھ آ کے اور اس پر آ کے اوٹ پٹانگ کامنٹس کرنا اور غلط باتیں کرنا، آپ لوگ بھی تھوڑی شرم کھائیں۔ تو میں کچھ غلط نہیں کر رہی اور نہ ہی میں نے کیا ہے۔ آج اس ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنی اور کچھ اپنی فیملی کی اور کچھ خاص باتیں اور خاص چیزیں شیئر کرنی ہیں کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، اور اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اس امتحان میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ دینے پہ آتا ہے تو لینے پہ بھی آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے سکتا ہے، ہمیں خوش رکھ سکتا ہے، تو وہ ہمیں آزمانے کے لیے کوئی بھی زمائش ہمارے سر پہ ڈال سکتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر زمائش کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے اور مجھے اس کے لیے رکھا ہے کہ میں اپنی فیملی کی، اپنے بہن بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی خدمت کرتی ہوں، یا ان کے لیے کچھ بھی کرتی ہوں، تو مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں، اچھا بھلا میں ولاگ بنا رہی تھی، اور اچھا بھلا میں نے اپنے ولاگ سٹارٹ کیا تھا، ہم خوش تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اور اچانک ایسا کیا ہوا؟ یہ ولاگ دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوا۔ چلو پریشان نہ ہو، نہیں ٹینشن، میں بھیج رہی ہوں انہوں ہاسپٹل پر، بھیج رہی ہوں، فون لے کے جانا ہے، تم تو نانا رو۔ چل چپ کر، کچھ نہیں ہوگا، اللہ مالک۔ چھوٹے بھائی کی بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، 2-3 دن پہلے ہی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو میں نے پیسے وغیرہ بھجوا دیے تھے، اس کو دوائی وغیرہ، اس کو میڈیسن لے کے دیں، خیر وہ ڈاکٹروں سے لیتے رہے، لیکن وہ وہاں پہ تھے
اس کی نانی کے پاس بچے نا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فون آیا ہے میرے بھائی کا کہ بچی، ان کو پتہ ہی نہیں، مطلب جن کے گھر پہ ہیں مامیوں کو، ماں تو اس کی بیمار ہے، اس کو تو خود ہوش نہیں رہتی، وہ تو خود اپنا ذہنی توازن ہو بیٹھتی ہے، تو 2-3 گھنٹے سے بچی بیہوش تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن خیر وہ جلدی جلدی وہاں پہ ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ لوگ اس کو، اب میں پنڈی میں بیٹھی ہوئی ہوں، بچی لاہور میں، یہاں سے 5 گھنٹے کا، اب بہت تیز سپیڈ میں بھی جاؤ تو 4 گھنٹے کا سفر ہے، تو ہاسپٹل لے کے گئے وہاں پہ شرک پور شریف میں، تو انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے، اس کو آپ لاہور لے جائیں۔ اب لاہور لانے کے لیے میں نے ان لوگوں کو کہا ہے، اس کے ماموں کو، کہ آپ لوگ اس کو لاہور لے کے آ جاؤ۔ یہاں پہ میرا ایک بھائی، ایک میرے بھائی کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک ہے اس کو میں بولتی ہوں وہ کام پر ہے، اس کو میں بولتی ہوں وہ چھٹی کر کے اتنی دیر میں وہ بھی ہاسپٹل پہنچ جائے گا اور آپ لوگ بھی پہنچ جاؤ گے، اور کہہ رہے ہیں جی نہیں جی یہاں آئے، آ کے لے کے جائے۔ اب دیکھو یہ تو غلط بات ہے نا، اب وہ لاہور سے جائے گا، پھر ادھر، پھر وہاں سے لے کے اس کو لاہور آئے گا، تو ایسے تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بس آپ دعا کریں عالیہ کے لیے۔ اب بھی خیر میں نے بھائی کو کہا ہے کہ آپ ایسے ہی کر لو، آپ وہاں پہ ہی چلے جاؤ جلدی جلدی، تو اس کو لے آؤ۔ یہ نانکوں کا حال ہے، نانکے ہوتے ہیں بچوں کو سنبھالتے ہیں، مامیاں مامے، اگر مشکل وقت آ جاتا ہے انسان کے اوپر، ہمارے اوپر آیا ہے نا، اپنے دونوں بھائیوں کو بھی سنبھال رہی ہوں، ساتھ میں بھابھی کو بھی سنبھال رہی ہوں، ساتھ میں اس کے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوں، تو اب یہ مطلب مجبور ہو کے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ فون دو مجھے، ادھر دے، بیلنس آ گیا ہوگا ان کو، میں بیلنس میرا ختم ہو گیا تھا کال کرتے کرتے، ابھی میں نے ڈلایا، پہلے اس کو ہی کرتی ہوں امی، اس کو ہی کرتی ہوں۔ چلو جدھر بھی لے کے جائے گا لے جائے گا، بھی میں کرتی ہوں نا، تو یہ تو حالت ہے۔ کم سے کم آپ لوگ بچی کو لے کے لاہور پہنچ جاؤ، آگے سے وہ ساتھ اٹیچ ہو جاتے تو سارا جلدی جلدی کر لیں گے۔ ابھی چھوٹے بھائی کو کرنی ہے فون، کنوں پہلے ٹولی نو کرا، انہوں نے ادھروں لے کے نکلن، تو پھر اینو کرا ادھروں نال چلا جاوے۔ وہ تو چلی جائے گی امی، انہیں کی کہنا، وہ تو چلی جائے گی، لیکن ادھروں کو لے کے آئے گا تو پھر ہے نا۔ بس ہیلو، ہاں ہن کتنے نے اتنے شرکپور ہاسپٹل چ نے، کہ اتنے پنڈ انہوں لے آئے نے؟ ہاں ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں انہوں نے وہ اتنے ہاسپٹل چ مطلب شرکپور چ نے؟ چلو میں انہوں نے کہنی ہے تو لاہوروں پھر چلے جاندے نے، ٹھیک ہے، اگر اتنے وہ کوئی ٹریٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو پھر انہوں لاہور لے آون گے، ٹھیک ہے، پیسے میں آپ انہوں نے بھیج دینی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے، میں انہوں کرنی بند کر دو فون۔ ٹینشن پہ ٹینشن، ٹینشن پہ ٹینشن، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہوگا اللہ بچی کو صحت دے، اس کے لیے دعا کریں، چھوٹی سی معصوم بچی ہے بیچاری۔ تو ان کا فوراً فوراً میرے نال گل کرے، ٹھیک ہے، اتنے عالیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، زیادہ وہی طبیعت خراب ہے۔ کی ہوا؟ کی ہوا تیری امی نو؟ چلو ان کا جلدی جلدی نہ کے میرے گل کرے نا، نال چلی جائے نیدی دے موٹر سائیکل تے، اوتھے جی اوتھے انہوں نے کوئی انہوں میڈیسن دیتی جی، اتوں بہتر ہوگی، کہنے 2-3 گھنٹے اتنے بے ہوش رہی ہے، جی ہوگی ٹھیک ٹھیک، نہیں تو پھر انہوں لاہور لے آون، پھر لاہور لیا کے دیکھن نا، جے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میں آ جائیں گی، جے اگر سیٹ طبیعت ہوگی دوائی شوائی نال تے اللہ خیر کرے گا، انہوں دوا ان کا نہا کے نکلے، میری گل کرا دے نال۔ اوکے
امی وہ کہندی وہ نہ آ رہی نکلتی تو میں کرانی ہے گل تو میں کر کے انہوں کہنی جاوے اور چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فٹافٹ جائیں وہاں پہ ہاسپٹل جو اس کو ادھر وہ شرپور میں لے کے گئے ہوئے ہیں فی الحال اس کی جو نانی ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ ہی آ جاؤ پہلے ادھر دیکھتے ہیں اگر یہاں سے نہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو پھر لاہور لے کے جائیں گے اور میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ جلدی جلدی شرپور چلے جاؤ وہاں جا کے دیکھو کہ بچی کے کیا حالات واقعات ہیں پھر مجھے بتاؤ اور ہم یہاں بھی پریشان بیٹھے میں اور امی آپ دعا کریں پلیز سب میری بہن اور میرا بھتیجا نکل گئے لاہور سے وہ جا رہے ہیں شرکپور جہاں پہ بچی کو ہاسپٹل لے کے گئے ہوئے کیونکہ چھوٹا جو میرا بھائی ہے وہ ذرا دور تھا لاہور سے بھی آگے وہ کسی جگہ پہ کام کرنے گیا ہوا اس نے کہا مجھے لاہور پہنچنے میں گھنٹہ لگے گا اور بارش بھی سٹارٹ ہوگی میں نے بہن کو کہا میں نے کہا خیر ہے جیسے بھی کوئی نہیں گرمی ہے آپ لوگ چلے جائیں بائک پہ جلدی جلدی کیونکہ کوئی گاڑی وغیرہ کریں گے ایک تو کافی وہ مہنگی پڑے گی اور دوسرا یہ پتہ نہیں کب ملے گی کب آئے گی تو بائک یہ ہے کہ فوراً فوراً آپ لوگ پہنچ جائے گے تو ابھی وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور بتائیں گے کہ کیا حال ہے عالیہ کا گھر سے میری چھوٹی بہن اور میرا بھتیجا دونوں چلے گئے تھے عالیہ کے لیے کہ عالیہ کو لاہور دوسرے ہاسپٹل میں لے کے آنا تھا اور ابھی آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں پر وہ گئے تھے جس ہاسپٹل میں آلریڈی ہم عالیہ کو لے کے گئے تھے وہاں وہ کس حالت میں تھی اور اس کو وہاں پہ کیا ٹریٹمنٹ ملی اور ابھی اس کی طبیعت کیسی ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب اپڈیٹ کروں گی اور ابھی میری بہن اور میرا بھتیجا جو وہ گھر سے چلے گئے تھے بارش کا موسم بھی تھا اور راستے میں جب وہ جا رہے تھے وہ کلپ بھی دیکھیں اور اس کے بعد عالیہ کی کلپ بھی دیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کو نیو اپڈیٹ کرتی ہوں یہاں پر جو ہے میری بہن اور میرا بھتیجا نوید یہ دونوں بائک پہ جا رہے تھے اور انہوں نے لاہور سے جانا تھا شرکپور شریف کیونکہ شرکپور شریف کے قریب ہی ایک گاؤں ہے جہاں پر میری بھابھی کے پیرنٹس رہتے ہیں اور ابھی بچے وہاں پر تھے اور وہاں پر جو بھی اخراجات ہیں وہ سب میں خود اٹھاتی ہوں کیونکہ میرے بھابھی کے پیرنٹس خود بھی بہت غریب ہیں تو اسی بہانے اگر وہ بچوں کے لیے کھانا وانا بناتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ان کا بھی گزارا ساتھ چل جاتا ہے تو شکر الحمدللہ جو بھی جیسا بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور راستے میں ان کی بائک خراب ہو گئی یہ کافی دیر میرا بھتیجا یہاں پہ چیک چک کرتا رہا میں نے کہا کسی شاپ پہ دکھا لو میرے ساتھ فون پہ بھی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہا کہ نہیں چین اتر گیا میں خود ٹھیک کرتا ہوں تو ایسے ہی بس خراب کرتے کراتے اس کو جو ہے نا سیٹ کرتے کراتے یہ لوگ جا رہے تھے اور ابھی پھر میں اس کو سیٹ کر کے پھر آگے نکل پڑے تھے جانے کے لیے ہاسپٹل کے لیے اور ابھی یہ راستے میں جا رہے ہیں اور یہ شرپور شریف والا روڈ ہے جو کہ لاہور سے جاتا ہے اور ٹھیک کر کے آگے جا کے پھر خراب ہوگی یہ دیکھیں پھر اس کو لٹا کے وہ جو ہے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس بچہ ہے یہ بھی اتنا بڑا نہیں بس جیسے اس کی سمجھ میں آئی اس نے یہ توڑ کے اوپر جو لگا ہوا تھا تو نیچے سے چائے یہ میں نے وہ کلپ لگائے تھے یہ لوگ جب میری بہن اور میرا بھتیجا جا رہے تھے لاہور سے تو راستے میں ان کی بائک بھی خراب ہوئی خیر اس کو سیٹ سوٹ انہوں نے کروایا اور اس کے بعد خیر یہ ہاسپٹل پہنچ ہی گئے تھے اور ابھی آگے میں عالیہ کا ہاسپٹل والا کلپ بھی لگانے والی ہوں اور میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کال لگائی تھی جب عالیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جب ہمیں پتہ چلا تھا ہم بہت پریشان تھے اس کے اوپر لوگوں نے کچھ بیڈ کامنٹس کیے کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ آ کے بیڈ بولا تو میں ان لوگوں کو یہی کہوں گی کہ شرم کریں آپ لوگ بھی بچوں والے ہوں گے اور وہ بچی وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے میری نہیں ہے آپ لوگ کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے آپ لوگ مجھے گالی دو میرے لیے بات دعا کرو جو بھی کرنا ہے کرو اس بچی کے ساتھ آپ لوگوں کو کیا دشمنی ہے اس بچی کے ساتھ آپ لوگوں کا کیا پرابلم ہے اور وہ میری بیٹی بھی نہیں ہے اگر وہ میری بیٹی ہو تو چلیں آپ میرے بچوں کو بد دعا دے لیں ویسے تو دینی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کا دل مانتا ہے تو آپ لوگ دے لیں اور کچھ لوگوں نے اس بچی کے لیے اٹھ پٹانگ بولا ان لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ شیم آن یو اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی امتحان لے سکتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل آپ کے سر پہ ڈال سکتا ہے اور اس کو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آپ کو نبھانا چاہیے اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے نہ کہ آپ آ کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع جب بجائے آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ایسے بھی مت کرو کہ پہلے ہی کوئی مشکل میں یا پریشان میں تو مزید اس کا دل ٹوٹے تبھی میں آپ لوگوں کو عالیہ کی حالت بتاتی ہوں ابھی یہ اس کے ویڈیو پہلے دیکھیں اور یہ عالیہ میری بھتیجی اور پاس میں اس کی نانی بیٹھی ہوئی کیونکہ اس کی امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کسی ٹائم کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں تو ابھی یہاں پہ اس کو ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوید جہاں پہنچے تو ادھر بیٹھا ہوا تھا تو پلیز عالیہ کے لیے دعا کریں جلدی جلدی صحتیاب ہو جائے ٹھیک ٹھاک ہو جائے
بس کیا کریں کیا نہ کریں، غریب کا بھی کوئی حال نہیں ہے اس دنیا میں، غریب کو بھی کوئی نہیں پوچھنے۔ عالیہ، عالیہ ٹھیک نہیں نا؟ عالیہ، عالیہ کی ہوا ہے؟ عالیہ یہاں پر جو ہے اس کی چھوٹی پھپھو اس کو آواز دے رہی تھی کہ عالیہ عالیہ، لیکن عالیہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ عالیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے عالیہ گھر میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور فٹافٹ سب نے پورے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور عالیہ کو پانی شانی منہ پہ ڈالا، پانی پلایا، اور اس کے بعد میرے ساتھ فون پہ رابطہ ہو گیا۔ پھر میں نے فٹافٹ ان کو بولا کہ آپ لوگ اس کو لے کے قریب جو بھی ہاسپٹل ہے وہاں پہ جائیں، کیونکہ ہمارے گھر سے تقریباً گھنٹے کو کا راستہ ہے گاؤں۔ پھر میں نے اپنی بہن کو، اپنے بھتیجے کو، پیچھے آپ نے دیکھا ہی ہوگا فون میں چھوٹی موٹی ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ خیر وہ جلدی جلدی وہ لوگ بھی پھر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، اور ہاسپٹل میں پھر جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہوئی ساری وہاں پہ میں نے کروائی تھا، پرائیویٹ ہی ہاسپٹل تھا۔ میری بہن کو میں نے بولا کہ آپ لوگ جو بھی ہوتا ہے کریں، اور میری بہن ابھی وہاں پہ ہی ہے، ان کے پاس ہی ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم آج کا دن یہاں پہ رکھیں گے بچی کو، اگر صبح تک بہتر ہو گئی تو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ اس کو گھر لے جانا، نہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ لور آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر لیں۔ تو خیر میری بھی ڈاکٹر کے ساتھ بات ہوئی، پھر اس نے کہا کہ اس کے بچی کے وائٹ سیل کچھ کم ہے، اور دوسری بچی کو موشن تھے، بخار تھا، جس کی وجہ سے بچی بہت ویک ہو گئی ہے، اور یہ جو بے ہوش ہوئی ہے یہ اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اور جو وائٹ سیل ہیں وہ کم ہونے کی وجہ سے بچی جو ہے نا ایک دم نڈھال ہو گئی ہے۔ تو ایسا اس نے کہا گاؤں میں جیسے کہ بچے آگے پیچھے مٹی گھٹے میں کھیلتے رہتے ہیں، یا کھانے پینے کی کیئر نہ کرو، یا ان کو پانی شانی کی یا کچھ بھی مطلب ایسی کیئر نہ کرو، تو بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے گرمی کا موسم ہے، اور گرمی میں اکثر جو ہے بچوں کو موشن لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور باہر گرمی کا اس کو بچی کو باہر ہے، اور باہر اس کو بہت تیز تھا۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کی آپ کریں، آپ کا جو بھی بل بنے گا میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ خیر میں نے اپنی بہن کو فوراً کچھ اماؤنٹ بھیج بھی دی تھی، تو میں نے کہا آپ ایک دن یہاں پہ ہی رکو، اگر صبح تک بہتر ہو جائے تو ٹھیک۔ خیر پھر فون پہ ہم بار بار بات بھی کرتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو اس کی حالت اسی کی اسی طرح جیسے ہم گھر سے لے کے آئے تھے، کوئی بول نہیں رہی، کوئی رسپانس نہیں کرتی، کوئی بات نہیں کرتی، بس چپ چاپ جیسے وہ ڈرپ وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائیں، شاید اس کا اس کو مدوش سی پڑی ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انجیکشن کی وجہ سے اس کو بچی کو تھوڑا وہ نشہ سا ہے کہ تاکہ یہ سو جائے، تھوڑی ریسٹ کرے تو بہتر ہو جائے گی۔ باقی میری بہن کہہ رہی تھی کہ موشن بھی وہ کر رہی ہے، موشن بھی اس کو آ رہے ہیں، پیمپر جو ہے بار بار ہم لوگ چینج کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ اللہ پہ جو ہے یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ والدہ بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، والد بھی جیل میں ہے، اور میں یہاں ہوں۔ اب میں دیکھوں گی اگر کل تک اس کی حالت بہتر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی پھر لاہور جاؤں اور خود جا کے اس کی ٹریٹمنٹ کراؤں۔ اور ابھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایک دن یہاں پہ رکھ کے دیکھ لیں، اگر نہ ہوا تو آپ لوگ لاہور لے جانا۔ اور شرک پور کے پاس، شرک پور میں یہ کوئی ہاسپٹل ہے، پتہ نہیں گجروں کا ہاسپٹل کیا ایسا کوئی اس کا نام ہے، تو وہاں پر جو ابھی اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور جن لوگوں نے بچی کے لیے دعائیں کی ان سب کا بہت شکریہ۔ تو دیکھیں میں کسی سے کچھ نہیں مانگ رہی، نہ میں کسی کو کہتی ہوں کہ مجھے کوئی کچھ دے، میرا جو بھی جیسے بھی گزارا ہوتا ہے شکر الحمدللہ میں کر لیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں نہ بھی کھانے کو، ہم مرچوں کے ساتھ بھی روٹی کھا کے گزارا کرتے ہیں، ہمارے پاس ہو تو ہم گوشت کھا کے بھی گزارا کرتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ تو نمبر دے رہی ہوں، اگر دل مانے تو اس کے لیے ہیلپ کر دیں، نہ دل مانے تو آپ لوگوں کی مرضی، لیکن پلیز بیڈ کامنٹس نہ کریں، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی، کیونکہ کبھی انسان پریشان ہے تو اس کو ایسا کامنٹس کر کے مزید ہرٹ کرنا، یا اس کے دل سے دل دکھا ہو تو کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس کے لیے انسان ساری زندگی معافی مانگتا رہے اور نہ ملے، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے، کیا کہتے ہیں دلاں 'چ رب وستا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اچھا نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو برا بھی نہ کریں، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ جو ایسا کامنٹس کرتے ہیں، جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، یہ میں ان کو کہہ رہی ہوں۔ باقی میرے ویورز بہت اچھے ہیں، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، آپ سب نے دعائیں کی تو آپ سب کا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور میں بھی چاہوں گی آپ سب سے اجازت، اور ابھی تک اس کی حالت اسی طرح ہے، اب امید ہے کہ صبح تک بہتر ہوئی، نہ ہوئی تو پھر ہم لاہور لے کے آئیں گے اس کو۔ اللہ حافظ۔